السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، اور شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 41 and 42۔ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی، یہ سچا ثابت کرنے والی ہے اس کو جو تمہارے پاس ہے، اور تم اس کے سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ، اور نہ بیچو تم میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر، اور صرف مجھی سے ڈرو، اور مت ملایا کرو حق کو باطل کے ساتھ، اور مت چھپاؤ حق کو، اور تم اسے جانتے ہو۔ اللہ رب العزت نے 3 حکم ہمیں ان 2 آیات کے اندر دیے ہیں۔ پہلا حکم جو اللہ رب العزت نے دیا ہے کہ اس کتاب پہ ایمان لاؤ، اور جو تمہارے پاس موجود ہے اس پہ ایمان لاؤ۔ اگر بنی اسرائیل کے پوائنٹ آف ویو سے ہم اس آیت کا مفہوم لیں تو اللہ رب العزت نے ان کو اس چیز پہ یہاں پر حکم دیا ہے کہ میں جو قرآن ریویل کر رہا ہوں اس کتاب پر ایمان لاؤ، کیونکہ ایک تو یہ تمہاری تورات اور انجیل میں دی گئی میری اس پریڈکشن کی تصدیق کر رہی ہے کہ جو میں نے کہا تھا کہ آخری نبی آئیں گے، اور وہ سچ ثابت ہو چکی ہے، اور تمہارے پاس موجود ہیں تمہارے نبی، بالکل ویسے ہی جیسے نبی میں نے تمہیں تمہاری تورات اور انجیل میں بیان کیا تھا، اور تم میرے اس بیان کرنے کو اس اسٹرانگ وے سے ہولڈ اپ کیے ہوئے تھے کہ تم صدیوں کی صدیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہے۔ اب جب کہ تم انتظار کرتے رہے اور وہ نبی آ چکے ہیں، اور میں نے تمہیں تمہاری ہولی بکس میں بھی ان کو فالو کرنے کا، ان کے ساتھ تعاون کرنے کا تمہیں حکم دے دیا ہوا ہے، تو ان تمام باتوں کو جانتے بوجھتے ہوئے تم ان کے پہلے منکر نہ بنو۔ کیونکہ تم اہل کتاب ہو، اور تم پہلے سے ہی ہولی بکس کے ساتھ میرے ساتھ اس نبی کی بیعت کے اوپر ایک عہد کے اندر ہو، سو اپنی اس عہد کو اب پورا کرو۔ اور اگر ہم بنی اسماعیل یعنی اپنے پوائنٹ آف ویو سے ان آیات میں اللہ رب العزت کے میسیجز لیں تو اللہ رب العزت ادھر 2 باتوں سے ہمیں منع کر رہے ہیں کہ ایک تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، تعلیم پر عمل کرنے سے انکار نہ کریں، کیونکہ وہ ان کا پیٹرن، ان کی سنت، ان کی تعلیمات آج ہمارے اندر موجود ہیں۔ اور دوسرا اس قرآن پر مکمل ایمان لے کے آئیں، اس کی ہر بات کو ہم فالو اپ کریں، ایمان بالقول بھی لائیں اور ایمان بالفعل بھی۔ بٹ انفارچونیٹلی ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیمات ہمارے اندر موجود ہونے کے باوجود شاید ہم پہلے انکار کرنے والوں کی فہرست میں آتے چلے جا رہے ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان بالقول تو ہمارا بہت سٹرونگ ہے، بٹ ایمان بالفعل میں ہم لوگ تقریباً اس وقت آلموسٹ الا ماشاء اللہ کثیر تعداد اس وقت ایک رسک پہ کھڑی ہیں۔ ہمارے پیٹرن آف ورشپ، ہمارے بلیفز اور ہمارے پیٹرن آف لائف، ہمارا طرز زندگی، ہمارا عقیدہ اور ہماری عبادات کے طریقے تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیمات سے کافی دور ہیں۔ ہم اپنے ارد گرد کے اسلامک فالوورز کو زیادہ، اسلامی اسکالرز کو زیادہ فالو کر رہے ہیں،
لیکن ہم اس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، ان کی تعلیمات کو، ان کے انداز زندگی کو قطعاً کوئی اہمیت نہیں دے رہے۔ اور سملرلی قرآن بالقول ہمارے اندر بہت ہے کہ قرآن کے اوپر بھی ہمارا بائی ورڈز بہت بلیو ہے، لیکن بائی پریکٹیکل قرآن پہ عمل تو میری جان بہت دور کی بات ہے۔ ہم نے تو کبھی یہ تکلیف نہیں کی کہ ہم جانیں کہ قرآن ہمیں آرڈر آؤٹ کر کیا رہا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کے ذریعے ہمیں میسیجز دے کیا رہے ہیں، ہمیں قرآن پیٹرن آف لائف ڈکلیئر کیا کر رہا ہے۔ جانیں گے تو ہی عمل کریں گے نا۔ ہاں بائی ورڈز قرآن ہمیں بہت عزیز ہے، بہت مقدم ہے۔ اٹ شوڈ بی پلیسڈ ایٹ دی ہائیسٹ پلیس آر ہاؤس، یہ ہمارے گھروں کی سب سے اونچی جگہ پر پڑا ہوا ہونا چاہیے، خوبصورت غلاف میں لپٹا ہوا ہونا چاہیے۔ وین ایور وی ہیو ٹو ٹچ اٹ، تو ہمیں اس کو ڈیفینیٹلی چومنا چاٹنا چاہیے، آنکھوں سے لگانا چاہیے، چونکہ آفٹر آل یہ ہماری ہولی بک ہے۔ بس یہیں تک، یہاں تک تو ہمیں قرآن پہ بہت ایمان ہے اور ہمیں قرآن سے بہت محبت ہے۔ قرآن ہمارے لیے بہت مقدم ہے، بٹ اس کے آگے اس کو جاننا، اس پر عمل کرنا، وہ بہت دور کی بات ہے۔ اس کو ہم ہولڈ اپ کرنے کا سوچتے بھی نہیں ہیں، کرنا تو میری جان بہت دور کی بات ہے۔ ایمان بالعمل بیسیکلی ہم میں ناپید بھی ہے اور موقوف بھی۔ ہاں ایمان بالقول الحمدللہ ہم سب میں بہت ہے۔ ہم سے بڑی بڑی باتیں کروا لیں، ہم سے اونچے اونچے نعرے لگوا لیں، ہم سے اپنی جانیں اور مال باتوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقے کروا لیں، لٹوا لیں، وہ بہت ہیں، بٹ بائی پریکٹیکل وی آر اسٹینڈنگ آن دا زیرو۔ سیکنڈ آرڈر جو اللہ رب العزت ان آیات میں کر رہے ہیں کہ میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر مت بیچو۔ قرآن کی آیات میں بیسیکلی کیا ہے؟ قرآن کے آیات بیسڈ کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ، پیٹرن آف لائف اکارڈنگ ٹو اللہ، لا آف اللہ، کہ اللہ کے قوانین کے مطابق زندگی کیسے گزارنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق انداز زندگی ہمارا کیا ہونا چاہیے۔ عبرت کے معاملات ہیں اور اجر کے معاملات ہیں اللہ کے قرآن کی ان آیات میں۔ لیکن کیا ہے کہ ہاں اجر ہم ضرور لینا چاہتے ہیں، لیکن عبرت ہمیں لینے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اللہ کے قوانین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کو کسی طور اپنا نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس طرح ہم ماڈرن ایج کے ساتھ تو چل نہیں پائیں گے اور بیکورڈ رہ جائیں گے۔ دیٹس وائی کامیاب ہونے کے لیے ہمارا ماڈرن ایج کے ماڈرن پیٹرنز کو فالو اپ کرنا میری جان بہت ضروری ہے۔ اور جو دین پہ چلتا ہے وہ تو بہت بیکورڈ دقیانوسی اور بہت اولڈ ٹرمز کے ساتھ جا جڑتا ہے۔ سو اٹس اوکے، جدید تقاضوں کو پورا کرنا اور ترقی کرنا ہر انسان کا پیدائشی حق ہے۔ انسان کو ترقی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا تو کوئی بات نہیں، کاروبار آج کا جو پریزنٹ ٹائم کا وہ اس کے بغیر چلتا ہی نہیں ہے، پیسہ آنا چاہیے، وہ کہیں سے کیسے بھی آئے، اٹس نیسسری۔ اللہ تعالیٰ نے زنا اور شراب کو حرام کیا تو کیا کریں، سوسائٹی کی ٹرم بن چکی ہے۔ اب دنیا کے اٹھتے بیٹھتے تقاضوں کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ کوئی بات نہیں، مرنے سے پہلے توبہ کر لیں گے، اللہ معاف کر دیں گے، اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ رشتوں کے اندر آ جائیں، اگر اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا ہم پہ سب سے زیادہ حق رکھ دیا ہے اور اپنے بعد سب سے زیادہ مقام اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا رکھ دیا ہے تو ہم کیا کریں نا۔ ہمارے ماں باپ جو ان سے ہیں وہ پرانی سوچوں کے مالک ہیں اور ہم ان سے زیادہ جینیس ہیں، تو آبویسلی ہمارے پیرنٹس کو ماڈرن ایج کے مطابق چلنا نہیں آتا تو ہم ان کے اولڈ پیٹرنز کو کیسے فالو کر لیں؟ ان کا وقت کچھ اور تھا، ہمارا وقت کچھ اور تھا۔ تو یہ جو ڈفرینس ہے اس میں پیرنٹس کو ہماری سوچوں کو، ہمارے انداز کو سمجھنا چاہیے اور ہمارے ساتھ کمپرومائز کرنا چاہیے۔ جھوٹ یہ کیسے نہ بولیں،
اس کے بغیر زندگی کے معاملے ہی حل نہیں ہوتے۔ کوئی بات نہیں، اپنے فائدے کو دیکھو، مجبوری میں بولے گئے جھوٹ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ منافقت لو بھلا، اس کو اپنائے بغیر تو نہ معاشرے کا کوئی نظام چل سکتا ہے اور نہ رشتوں کا۔ ہمیں بھلا کیا پڑی ہے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ دل صاف کر کے ملتے رہیں۔ پردہ، عورت کا پردہ، اوہو، یہ تو بالکل ہی بے تکی بات ہے۔ پریزنٹ ٹائم کے حساب سے عورت کو بھی ترقی کرنی چاہیے، آج کے جدید دور کے مطابق چلنا چاہیے، مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا چاہیے۔ ہمیں ان دقیانوسی خیالات سے باہر آنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ایسے نمبر آف ٹرمز ہیں میری جان، جو کہ اگر میں یہاں ڈیفائن کرتی جاؤں تو شاید ٹائم بہت لمبا چلا جائے۔ جس دنیا کے نظام کو جینے کے لیے ہم نے واقعی اپنے آپ کو اس دنیا کے حوالے کر کے آخرت کو برباد کر کے اپنے لیے حقیقتاً بہت گھاٹے کا سودا کر لیا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں کہتے ہیں کہ قرآن کو ہولڈ اپ کر لو، لیکن ہم نے قرآن کو سولڈ آؤٹ کر دیا دنیا کے بدلے، دنیا کے آسائشوں کے بدلے، اس دنیا کے اندر اپنے سٹیٹس کو سروائیو کرنے کے بدلے۔ ایسا گھاٹے کا سودا ہمارا کہ نہ جانے کس دن سانس نکل جانی ہے اور یہ دنیا یہیں رہ جانی ہے، اور ہم نے اس لامتناہی کبھی نہ موت آنے والے سفر کے اوپر گامزن ہو جانا ہے۔ کس قدر بے وقوف ہمارے سودوں کے معیار اور ہمارے اپنے لیے نفع کے معاملات۔ تھرڈ ون پیٹرن، تھرڈ ون میسج جو اللہ رب العزت نے آرڈر جو ہمیں اس کے اندر دیا ہے، وہ اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ اور مت چھپاؤ جبکہ تم حق کو جانتے ہو۔ آج ہمارے اسکالرز جو سے ہیں کہاں پر حق نہیں چھپا رہے ہیں۔ آج اس دنیا کو لینے کے لیے صرف ہماری اہل کتاب یہود اور نصارہ نے اپنی آیات کے اندر رد و بدل نہیں کیا تھا میری جان، ویری سوری ٹو سے۔ آج اپنے معاملات کو چلانے کے لیے، اپنے فتووں کو ویلڈ کرنے کے لیے دین کے اسکالرز بھی جون سے ہیں وہ انہی سروس کے اندر گامزن ہیں۔ 3 بیسک میٹرز ہمارے معاشرے کے اندر تقریباً انسانی سوچوں کے مطابق ہو رہے ہیں، ان کو کرتے ہوئے اللہ کے قانون کو قرآن کے مطابق قطعاً سامنے نہیں رکھا جاتا۔ اللہ کے قانون کو سامنے رکھا جاتا ہے اپنے فتووں اور اپنی سوچوں کے اور اپنی امینڈمنٹس کے مطابق۔ 3 میٹرز جو سے ہمارے معاشرے میں اس وقت زیادہ رسک پہ ہیں ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے، وہ ہیں وراثت، طلاق اور حلالہ۔ نہ وراثت قرآن کے مطابق ہمارے رشتوں میں، ہمارے اپنوں میں تقسیم ہوتی ہے، اس میں بھی ہم اپنے طریقے، اپنی ٹرمز نکالتے ہیں، اپنے فتوے نکالتے ہیں۔ نہ طلاق قرآن کی آیات کے مطابق ہم ویلڈ کنسیڈر کرتے ہیں، اس میں بھی ہم نے اپنی باتیں، اپنے طریقے نکالے ہوئے ہیں، اپنے فتوے نکالے ہوئے ہیں۔ اور سب سے ریڈیکولس میٹر جو حلالہ، ایگریمنٹل حلالہ، کبھی ہم نے آج تک یہ چیز سوچی ہے کہ جو اسکالرز آج طلاق یافتہ جوڑے کو اس چیز کی سجیشن دیتے ہیں کہ گو اہیڈ اینڈ کمٹ حلالہ فار دی ون نائٹ، کہ جائیں اور ایک رات کے لیے آپ حلالہ کنسیڈر کر لیں، ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیں اور آپس میں آپ ویجز اس کی طے کر لیں، یہ حلالہ بالکل اسلام میں حرام ہے۔ کہاں جا کے اس گناہ کی ڈیپتھ کا بوجھ اٹھایا جانا ہے اور کیسے یہ جواب دیا جانا ہے؟ قرآن نے، شریعت نے حلالہ کی شک رکھی اس چیز کے اوپر کہ آپ ایگریمنٹل نہیں کریں گے۔ ہاں، آپ کی شادی ہوئی ہے اور اس کے بعد آپ کے ہسبینڈ کے نیچرلی ڈیتھ ہو گئی یا کسی بھی ریزن سے وہ نبھا نہیں ہوا اور ہسبینڈ نے ولنگلی خود سے طلاق دے دی، اور ان دونوں میٹرز کے بعد اگر عورت اگلا نکاح اپنی مرضی سے پریویس شوہر سے کرنا چاہے
تو کوئی انہیں منع نہ کرے۔ کہاں قرآن کی کسی تشریح میں، کسی آیت کی تشریح میں یہ بات نکلتی ہے دیٹ یو کین بی کمٹ دا ایگریمنٹل حلالہ کہ آپ آپس میں ویجز طے کریں، پیسے طے کریں، آپس میں کچھ دنوں کا یا ایک رات کا ٹائم طے کریں اور اس کے اندر پلان کی ہوئی طلاق طے کریں اور آپ حلالہ کریں اور دوبارہ اسی شوہر کے پاس آ جائیں۔ جو لوگ بھی اس پیٹرن کو فالو کر رہے ہیں اور جو لوگ بھی اس پیٹرن کو پریچ آؤٹ کر رہے ہیں، دونوں کے دونوں اللہ کے ہاں زبردست گرفت کے حامل ہوں گے، اور ایسے حلالے سے کیا گیا نکاح کرنے والے جوڑے کنٹینیوسلی زنا کر رہے ہیں۔ تو کہاں پر حق کو چھپایا نہیں جا رہا؟ اپنی ویجز، اپنے میٹرز، اپنی اس دنیا کو سیدھی کرنے کے لیے ہم نے قرآن کی آیات کے مفہوم بدل کے، ان کے رنگ بدل کے، ان کے طرز بدل کے اپنے ہی رنگوں میں رنگ دیا، اپنے ہی میسیجز، اپنے ہی پیٹرنز ان کے اوپر چڑھا دیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہاں جا کے ان میٹرز کا بوجھ اٹھانا ہے؟ اور اللہ کہتے ہیں اس حق کو مت چھپاؤ، حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ جبکہ تم اس کو جانتے ہو۔ ہم میں سے، امت مسلمہ میں سے آج کہاں امت مسلمہ حق اور باطل کو ساتھ نہیں ملا رہی ہیں؟ آج کہاں امت مسلمہ کو اس چیز کی فکر ہے کہ اللہ رب العزت نے جو حق ڈکلیئر کر دیا اور جو باطل ڈکلیئر کر دیا، ہم ان دونوں چیزوں کے اندر ڈفرنس رکھیں؟ آج کہاں امت مسلمہ ان چیزوں کے اوپر کانشیس ہے؟ آج کون نہیں جانتا، کون سا مسلمان نہیں جانتا کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، انسانی حقوق فرض ہیں، زکوٰۃ فرض ہے، شرک کبیرہ گناہ ہے، اللہ کی وحدانیت فرض ہے، اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے انداز کے طریقے سے ہم سب پر فرض ہے، ماؤں پر بچوں کی دینی تربیت فرض ہے، باپ کے لیے رزق حلال کمانا فرض ہے۔ کون یہ سب میٹرز نہیں جانتا؟ دیر از اے لانگ لسٹ جو احکامات اللہ رب العزت نے ہم مسلمان مرد اور عورتوں پر فرض کر دیے ہوئے ہیں، کیا ہم یہ سب نہیں جانتے؟ آج کون 5 بار بلائے جانے کے باوجود نماز کی فکر کرتا ہے؟ آج کون روزے کی قضا معاف نہیں ہے یہ جان کر روزے کی پابندی کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک روزہ دانستہ قضا کیا وہ عمر بھر بھی روزے رکھے گا تو اس کی قضا ادا نہیں ہوگی۔ جان بوجھ کر چھوڑنے والا روزہ، بغیر کسی عذر کے چھوڑنے والا روزہ، اور آج اپنا حال دیکھیں ہم اس چیز کے خوف سے کہ اوہو اتنے گھنٹے ہمیں پیاسا رہنا پڑے گا، اوہو اتنے گھنٹے ہم نے کچھ نہیں کھانا، تو سحری اور افطاری ہم نے روزہ دار کے ساتھ اگر کوئی ہمارے گھر میں رکھ رہا ہے تو ڈٹ کے ہم نے کر لینی ہے، لیکن روزہ ہم اپنی جانوں پہ ایپلک نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ پیاسا نہیں رہا جا سکتا۔ مجھے بی پی پرابلم، مجھے شوگر پرابلم، مجھے ڈائبٹک پرابلم، مجھے یہ پرابلم، مجھے وہ پرابلم۔ یہ لیم ایکسکیوزز ہم اپنے نفسوں کو، اپنے ضمیروں کو سلانے کے لیے تو میری جان یہاں پر دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کے آگے جب ان کی دھجیاں اڑیں گی نا تو تب ہم دیکھیں گے اس وقت کو کہ ہم کیا چیز بو کے اور کیا آج کاٹ رہے ہیں۔ کون ہے جو آج اپنی بے دریغ خواہشات، اپنی جان، اپنے نفس پر کھلا پیسہ خرچ نہیں کرتا؟ ان تمام معاملات پر ہم کھلا پیسہ خرچ کرتے ہیں اور اس کے باوجود ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ لباس پہ، رسم و رواج پہ، شادی پہ، گھروں پہ، اولاد پہ، خود کی جان پہ، کہاں پہ آج پیسہ بے درے خرچ نہیں ہو رہا؟ لیکن جب حکم آتا ہے زکوٰۃ کا، اللہ کے ایک آرڈر کا، اللہ کی فرض کی ہوئی ایک فرضیت کا، تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے حالات خراب، ہمارے ہاتھ تنگ، ہمارے گزارے مشکل۔ کون آج ماں باپ اور دوستوں کا حق فرض ہونے کے باوجود ادا کر رہا ہے؟ کون آج اپنے رشتہ داروں کے دکھ اور سکھ کے اندر مورلی اور فائنینشلی سپورٹ کر رہا ہے؟ الا ماشاء اللہ۔
اور آج کی گریٹ مسلم لیڈی، ناٹ مسلم لیڈی، گریٹ مسلم مدر، ان کو آج کہاں ہوش ہے، کہاں ان کو اس چیز کی لگن ہے اور کہاں انہیں اس چیز کی فکر ہے۔ وہ مصروف ہیں خود کے حسن میں، لباس میں، ٹپ ٹاپ میں، ارننگ میں، خود کو اپڈیٹ رکھنے کی سٹرگل میں۔ ان کو کہاں فکر ہے کہ بے شک بچے ہم جسمانی طور پر تو قتل کرنے سے بچ گئی ہیں، لیکن غیر دانستگی میں ہم اپنے بچے اخلاقی طور پر ضرور قتل کرتی چلی جا رہی ہیں۔ آج کبھی کسی ماں نے یہ ریئلائز کیا ہے؟ آج کی سو بزی مسلم مدر نے یہ سوچا کہ کل جب ہمارے بچے اگلے جہاں میں جائیں گے تو ان کا کیا ہوگا؟ ہم کس لیول کی ان کی تربیت کر رہی ہیں؟ کیا ایم ہے ہمارے؟ کیا طاقت، کیا تربیت کا وقار، کیا پیشن، کیا مستقل مزاجی، کیا شستگی دے کہ اللہ رب العزت نے ایک مسلمان عورت کو اس معاشرے میں اتارا، اور ہم کن رنگوں میں رنگ گئی ہیں؟ کیا ہم اپنی ڈیوٹیز نہیں جانتی؟ ہم نے باطل کے پیچھے اپنے حق کی دھجیاں نہیں اڑا دی ہوئی؟ اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، باطل کو پرموٹ مت کرو، حق کو مت چھپاؤ، اسے لیٹ ڈاؤن مت کرو، اسے پیٹھ پیچھے مت پھینکو۔ تم سب کو جانتی ہو آج بینگ اے مسلم وومن، کن کو ان بیسک چیزوں کا نہیں پتا؟ کن کو نہیں پتا کہ موت آنی ہے اور آخرت آنی ہے، ہم نے قبر کی منزل سے گزرنا ہے؟ کنہیں نہیں پتا کہ جنت اور جہنم پیٹنٹلی موجود ہے، ایتھنٹیکلی؟ کون سی ماں یہ نہیں جانتی؟ ہمیں کتنی محبت ہے اپنے بچوں سے، لیکن یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسی محبت ہے میری جان کہ ہم اپنے بچوں کے لیے اپنی اس دنیا کے اندر کی مصروفیت اور اپنی ذات میں مگن ہو کے اپنے بچوں کے لیے ہم آخرت کو مسلسل رزق پہ ڈال رہی ہیں۔ کبھی اپنی ان دنیاوی معاملات اور اپنی ذات میں سے باہر نکل کے نا میری جان، اپنے لباس اور اپنے حسن اور اپنی اپڈیٹ اور اپنی ہر وقت کی ٹپ ٹاپ سے باہر نکل کے چند لمحوں کے لیے 24 گھنٹوں میں ایک ماں بن کے سوچا کریں کہ آج ہم مسلمان مائیں یا بینگ اے مسلم مدر، میں اپنے بچوں کو کیا دے رہی ہوں، ان کی کن ٹرمز پہ میں تربیت کر رہی ہوں، کن میٹرز کی میں فکر کر رہی ہوں، اور کیا ہے اصل اور کیا ہے نقل، کیا ہے فنا اور کیا ہے بقا۔ ان سارے معاملات کا شعور رکھتے ہوئے میں اپنے بچوں کے لیے کیسے سودے کر رہی ہوں؟ اللہ کا واسطہ ان معصوم بچوں کو اپنے نفس کی، اپنے معاملات کی چکا چوند کی نظر مت کریں۔ یہ جن کو ہم پیدا کر کے اس دنیا میں لاتی ہیں، ان کے لیے ہم اللہ کے ہاں کل کو جواب دیں ہیں، بہت سختی کے معاملات کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے اگر ہم نے اپنے بچوں کا اخلاقی قتل کر دیا، ہم نے ان کے لیے جہنم کے واجب ہونے والے معاملات میں ان کو لٹ لوز کر دیا، تو ہم اپنے رب کے ہاں ڈیفینیٹلی گرفت کی وجہ بن بیٹھیں گی۔ اللہ کا واسطے اپنی آنکھوں کو، اپنے نفسوں کو، اپنے ضمیروں کو حقیقت کی اس دنیا کے اندر کھولیے جو کسی بھی وقت سانس بند کرنے سے ہم پہ شروع ہونے والی ہے۔ کون سا باپ نہیں جانتا کہ اللہ رب العزت نے ہم پہ حلال رزق فرض کیا ہے، لیکن نہیں، ہماری آسائشات اور بیجا ضروریات اس وقت پوری ہونا اس قدر ضروری ہیں کہ ان کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسہ آنا چاہیے، چاہے وہ حرام ہی کے راستے سے کیوں نہ آ رہا ہو۔ کبھی یہ سوچے کہ حرام کا کھایا ہوا ہر لقمہ، حرام سے پالا ہوا ہر بچہ اور حرام سے کے پیسے سے پوری کی گئی اس دنیا کی ہر آسائش اور حرام کا رزق کھا کے، حرام کا لباس پہن کے کی گئی ہر عبادت اللہ رب العزت نے ڈیڈلی کراس کر دینی ہے۔
کیوں ہم اتنے بے خوف ہیں اللہ سے؟ کیوں ہم اتنی بے خوف ہیں اللہ کی قوانین سے؟ اور ہمارے مردوں کا حرام کمائی میں ہاتھ ڈلنے کی بیسک اور مین وجہ ہم عورتیں ہیں۔ ہم عورتوں کی بے جا آسائشات ہیں، بے جا ضروریات ہیں، بے لگام نفس ہیں۔ ہم عورتوں کی قناعت گزار نہ ہونے کی وجہ سے، کم پہ گزارا نہ کرنے کی وجہ سے، اپنی خواہشات کو قابو میں نہ رکھنے کی وجہ سے آج مرد گھروں کی زندگیوں کو برباد ہونے سے بچانے کے لیے حرام میں ہاتھ ڈال بیٹھا ہے۔ ہم عورتیں کس دن ہدایت پکڑیں گی اور کب ہم اپنے اہل خانہ کو، اپنی اولادوں کو اور اپنی نسلوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق پروان چڑھائیں گی؟ ان کی خواہشات، ان کی پیٹرنز، ان کی خوشنودی کے مطابق ہم ان کو ہیلپ آؤٹ کریں گی؟ اس چیز کی زیادہ ہم مشتاق کب بنیں گی کہ ہماری اہل خانہ کو، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو جنت مل جائے؟ ہم اس کے لیے یہاں پر ایفرٹس کریں۔ کیا ڈفرینس ہے ہم مسلمان عورت میں اور یہود اور نصارہ کی عورتوں میں؟ مجھے پلیز یہ چیز ڈیفائن کریں۔ کوئی ڈفرینس نہیں ہے۔ یہ سب کے سب معاملات جو سے ہیں ہم سب کے اندر سرایت کر چکے ہیں۔ کون کون سی باتیں ہم گنیں گے؟ ہم تو سارے کے سارے معاملات میں تقریباً رزق پہ ہیں، الا ماشاء اللہ، سوائے ایک قلیل تعداد کے، اکثریت اس وقت رزق پہ ہے۔ امت مسلمہ کہ مرد اور عورت کو کوئی فکر نہیں ہے اللہ کی، اللہ کے رسول کی، آخرت کی، سوائے چند ایک، صرف وہ جن کو کہ اللہ نے توفیق دے رکھی ہے، بہت حقیر اور معمولی تعداد۔ تو کیا بنے گا ہمارا، ہماری اولاد کا، ہماری نسلوں کا؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے، اس بات کی فکر کی ہے؟ اللہ رب العزت ہمیں حق کے اوپر تدبر کرنے کی، کاش ہمارے جیتے جی ہمیں اپنے معاملات کو سدھارنے کی توفیق دے دیں۔ اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت علم بھی دیں اور ہدایت توفیق اور عمل بھی عطا کر دیں، ہدایت تدبر اور فکر بھی ادا کر دیں۔ اللہم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔